ناظرین، آج کی کہانی محض ایک ڈاکہ نہیں، ایک مکمل فلم ہے۔ ایک ایسی فلم جسے حقیقی زندگی نے لکھا، ایک ایسا جرم جو اتنا بے باک تھا کہ آج بھی برطانیہ کی تاریخ اس کا ذکر احترام اور خوف دونوں انداز میں کرتی ہے۔ یہ ہے 1963 کی گریٹ ٹرین رابری، دنیا کی سب سے مشہور، سب سے ہمت والی اور سب سے ذہانت سے کی گئی ٹرین ڈکیتی۔ 1960 کی دہائی میں لندن ایک بدلتا ہوا زمانہ۔ لندن میں اس وقت گینگ کرائم بڑھ رہا تھا، لیکن کوئی ایسا جرم نہیں ہوا تھا جو پورے ملک کو ہلا کر رکھ دے۔ لوگ ڈاکوؤں سے واقف تھے، بینک لوٹنے کی بھی کئی واردات ہو چکی تھی، مگر کوئی پھر بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی گینگ برطانوی رائل میل کی ٹرین کو نشانہ بنانے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ وہ ٹرین تھی جسے ہائی ویلیو پیکج ٹرین کہا جاتا تھا۔ اس میں ملک بھر سے جمع ہونے والی نقد رقم، حکومتی میل اور انتہائی حساس دستاویزات ہوتی تھی۔ اس ٹرین میں انتہائی زیادہ مقدار میں پیسے ہوتے تھے۔ صرف اسی رات تقریباً 26 لاکھ پاؤنڈ اس ٹرین میں تھے، جو آج کے حساب سے 60 ملین پاؤنڈ کے قریب بنتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وہ رات تھی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئی۔ ایک منصوبہ جو 2 سال میں تیار کیا گیا، اس کا مرکزی کردار تھا رونی بگز، ایک عام سا چہرہ، نہ گینگ کا لیڈر، نہ بدنام زمانہ کرمنل، مگر قسمت نے اسے ایک ایسے ہنگامہ خیز جرم میں شامل کر دیا جس نے اسے دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ اس رابری کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا بروس رینالڈز، ایک ہوشیار ٹھنڈے دماغ والا گینگ لیڈر جس نے فیصلہ کیا کہ چوری کرنی ہے تو ایسی چیز کی کرو جسے دنیا عمر بھر یاد رکھے۔ رینالڈز نے 2 سال تک رائل میل ٹرین کے معمولات پر تحقیق کی۔ ٹرین کب رکتی ہے، کتنی رفتار سے چلتی ہے، کہاں سگنل بدلتے ہیں، فیوز ڈراپ کہاں پہ ہے، گارڈز کی ڈیوٹی کب بدلتی ہے، اور ٹرین کے اندر کتنے سیکیورٹی گارڈز کون سی پوزیشن پہ تعینات ہوتے ہیں۔ ہر باریک سے باریک چیز اس کی ڈائری میں درج ہوتی رہی۔ 2 سال کی اس پلاننگ کے بعد وہ گھڑی آ گئی جب ڈکیتی کرنی تھی۔ گینگ نے سب سے پہلے طے کیا کہ ٹرین کو روکے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور ٹرین کو ایسی جگہ پر روکا جائے جہاں پہ پاس نہ تو کوئی آبادی ہو اور نہ پولیس کی گشت کا کوئی ڈر ہو۔ لیکن رائل میل کی ٹرینز بے ترتیب نہیں تھی، وہ فولادی اصولوں پر چلتی تھی۔ ٹرین اسٹیشن کے بغیر کہیں پہ بھی نہیں رک سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں پہ ٹرین کو روکنا آسانی سے ممکن ہو۔ اس کے لیے انہوں نے چنا برچکو برج، ایک ایسا پل جو بالکل چھوٹا سا تھا، وہاں پہ ٹرین کے ٹریکس تبدیل ہوتے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک سگنل لگانے کا فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پہ ایک سگنل لگائیں گے، اور جب ٹرین آئے گی تو سگنل کو جلایا جائے گا تاکہ ٹرین اس سگنل کو دیکھ کر رک سکے۔ یہ ان کی ایک بہترین پلاننگ تھی۔ گینگ نے گھنٹوں محنت کر کر وہاں پہ ایک ریڈ سگنل لگایا، اس لیے کہ ٹرین یہ لال لائٹ دیکھتے ہی رک جائے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب پورا پلان یا تو بن جاتا یا ناکام ہو جاتا۔ ڈاکے کی رات، تاریخ 7 اگست 1963، وقت صبح 3:03۔ آسمان پر بادل گہرے تھے۔ اسٹیشن سے دور کہیں ایک میل ٹرین زوردار آواز کے ساتھ گزرتی ہوئی برچکو کے قریب پہنچ رہی تھی۔ سسکتے ہوئے پہیوں کی آواز، گینگ کی دھڑکنیں اور اندھیرے میں چھپے 15 افراد، وہ سب ایک دوسرے کو پریشانی اور تیز دل کی دھڑکنوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تھا وہ وقت جس کے لیے 2 سال محنت ہوئی تھی۔ ٹرین نے جیسے ہی لال سگنل دیکھا، اس کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ ٹرین آہستہ ہوتے ہوتے برج کے اوپر پہنچ کر بالکل رک گئی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا اور پوری تاریخ بدل گئی۔ ٹرین کا دروازہ توڑا گیا۔ گینگ نے ٹرین کے کیبن پر ہتھوڑے برسائے۔ گارڈ حیران تھے، یہ کون لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ مگر گینگ نے ایک بھی گولی نہیں چلائی، ایک آواز تک بلند نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ایک سرکاری ٹرین تھی اور عملے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کیونکہ پیسنجرز ٹرینز میں شاید بہت سارے مسافر ہونے کی وجہ سے مشکل پیش آتی، لیکن اس میں یہ پیچیدگی نہیں آئی۔ انہوں نے لوگوں کو دھمکی لگائی کہ اگر کوئی آگے آیا تو اس کو گولی مار دی جائے گی۔ یہ ڈاکہ خاموشی کے ساتھ مگر بجلی کی رفتار سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے کیش کے 120 تھیلے نکالے،
ہر تھیلا تقریباً 60 پاؤنڈ وزن کا تھا۔ ٹرین کے پہلو میں 2 ٹرک کھڑے تھے۔ گینگ نے پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ تیزی سے تھیلے اٹھا کر ٹرک میں پھینکنے شروع کر دیے۔ پورا عمل چند منٹوں میں مکمل ہو گیا۔ گینگ کی سب سے بڑی غلطی اب یہاں پہ ہوئی۔ ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ وہ ڈکیٹی کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر بیٹھیں گے جہاں پہ انہیں کوئی پولیس کا ڈر نہ ہو، اور وہاں بیٹھ کر وہ اپنے پیسے گنیں گے اور تقسیم کریں گے۔ اس جگہ کے لیے انہوں نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جو جنگل میں واقع تھا۔ یہ تھا لیدر سلیٹ فارم۔ یہ آبادی سے بہت زیادہ دور تھا، جنگل میں تھا، اور یہاں پہ پولیس کے آنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ ان کا پلان تھا کہ پیسے یہاں پر بیٹھ کر گن کر تقسیم کیے جائیں اور اس کے بعد ہر بندہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ انہوں نے یہی کیا، لیکن ان کی ایک غلطی یہاں پہ ان کو لے ڈوبی، اور وہ یہ تھی کہ وہ یہاں پہ زیادہ دیر رک گئے۔ انہوں نے اخبار پڑھا، ریڈیو چلایا، کھانا بنایا۔ یہی غفلت بعد میں پوری کہانی بدلنے والی تھی۔ دوسری طرف پولیس کو پتہ چل چکا تھا اور وہ چوروں کی اور ڈکیٹوں کی تلاش میں تھی۔ جب گینگ فارم سے نکلا، انہوں نے سوچا کہ انہوں نے ہر ثبوت مٹا دیا ہے، مگر برطانوی پولیس اس فارم تک پہنچ گئی اور انہوں نے کچھ ایسی چیز دیکھی جس نے پورا کیس آسان کر دیا۔ پینٹ کی ایک بالٹی اور اس پر گینگ کے فنگر پرنٹس مل گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پولیس نے پورا کھیل پلٹ دیا، اور اسی فنگر پرنٹس کو لے کر پہلے 2 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی۔ جب یہ گرفتاریاں شروع ہو گئی تو ایک ایک کر کے رونی بیگس اور رینالڈ اور باقی سب بھی ہاتھ آتے گئے۔ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ کسی بھی گینگ ممبر نے اس بالٹی کو ہاتھ لگایا تھا، اور وہ بھی بغیر گلوز کے، اور جب اس کے فنگر پرنٹس جو ہیں ان کی نشاندہی ہوگی تو اس کے پکڑنے کے بعد پولیس نے ایک ایک کر کے سب لوگوں کو پکڑ لیا۔ عدالت نے انہیں 30 سال تک کی سزائیں دے دی۔ یہ اس وقت کی سب سے سخت سزا تھی۔ رونی بیگس نے جیل کے اندر ایک حیران کن موقع تلاش کیا اور اس نے جیل کی دیوار پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا برازیل پہنچ گیا۔ دنیا حیران رہ گئی کہ ایک معمولی چور کیسے عالمی ہیرو بن گیا۔ رونی بیگس برازیل میں کھلے عام رہتا تھا، انٹرویو دیتا تھا، آٹوگراف دیتا تھا، اور لوگ اسے فلموں کے ہیرو کی طرح دیکھتے تھے۔ یہ تھا اس ڈاکے کا سب سے سنسنی خیز انجام، ایک جرم جو مسلسل جیت مانگا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ ایک عجیب سی حقیقت ہے۔ جرائم میں صرف ایک بار ہوشیاری کام نہیں آتی، جرم کرنے کے بعد آپ کو ہر دن ہر لمحہ ہوشیاری کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ گینگ نے ڈکیتی تو کمال پلان سے کی، مگر آگے کی زندگی کی پلاننگ غلط تھی، اسی وجہ سے وہ پکڑے گئے۔ آج 60 سال بعد بھی وہ پل، وہ ٹرین، وہ فارم ہاؤس، ہر جگہ سیاح آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہوا تھا۔ ہاں ناظرین، وہی جگہ ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں the great train robbery was not just a robbery, it was story of precision, patience and boldness۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جرم بھی ایک چھوٹی سی غلطی سے برباد ہو جاتے ہیں۔ گریٹ ٹرین رابری 60 سال پہلے ہوئی تھی، مگر یہ آج بھی دنیا کی سب سے حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات میں شامل ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سنو کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور۔